امرو عیار کی جدید زنبیل۔ امرو عیار ایک خیالی کردار ہے جو اپنی چالاکیوں اور جادوئی زنبیل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ دادی نے کہانی ختم کرنے کے بعد یہ بتایا، دادی یہ زنبیل کیا ہوتی ہے؟ عمر نے اپنی دادی سے پوچھا جو کافی غور سے امرو عیار کی کہانی سن رہا تھا۔ بیٹا، زنبیل اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں، دادی نے جواب دیا۔ تو امرو عیار کے پاس ہر وقت وہ زنبیل ہوتی تھی؟ عمر نے پھر سوال کیا۔ ہاں بیٹا، امرو عیار اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراً نکال کر لے، اور دادی نے اس میں اضافہ کیا اور بتایا، کاش دادی ہمارے پاس بھی ایسی کوئی زنبیل ہوتی۔ عمر نے حسرت سے پوچھا، ہے نا ہمارے پاس زنبیل؟ دادی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کہاں ہے دادی؟ دکھائیں مجھے بھی، عمر نے پرجوش ہو کر کہا۔ بوجھو تو جانے، یہ تو تم بتاؤ گے کیونکہ سب سے زیادہ تم ہی استعمال کرتے ہو۔ دادی نے عمر کو تجسس میں ڈال دیا۔ عمر واقعی سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کون سی زنبیل ہے۔ بھائی، آپ نے عمر سے کیا کہہ دیا؟ وہ سب سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ گھر میں زنبیل کہاں ہے؟ دادا نے دلچسپی سے اپنی بیگم سے پوچھا۔ تب دادی نے ہنستے ہوئے یہ بات بتا دی۔ دادا بھی یہ سن کر مسکرا دیے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دادا نے خوش مزاجی سے کہا، کیوں آپ خود بتائیں، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب گھروں میں ٹیلی فون سیٹ ہوا کرتے تھے، دیواروں پر کیلنڈر آویزاں ہوتے تھے۔ دادا پرانے زمانے کو یاد کرنے لگے۔ ہاں، اور ریڈیو سننے کی شوقین لوگوں کے پاس ریڈیو سیٹ ہوا کرتے تھے، گانے سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر اور فلمیں دیکھنے کے لیے VCR ہوا کرتے تھے۔ دادی بھی پرانے وقت کی یاد تازہ کرنے لگی۔ ٹیلی ویژن کے 2 یا 3 چینلز ہوا کرتے تھے، دادا نے مزید کہا، اور آپ کو یاد ہوگا میرے پاس ایک چھوٹی سی گھڑی ہوا کرتی تھی جس سے میں اپنے سرہانے رکھ کر سوتی تھی۔ صبح کے لیے الارم لگا کر دادی نے اپنے میاں سے پوچھا۔ ہاں بیگم، مجھے یاد ہے، دادا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تصویریں اور مووی بنانے کے لیے بھی خاص طور پر کیمروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دادی اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی معلومات جمع کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن پھر انٹرنیٹ نے ان کی جگہ لے لی۔ دادا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کتابیں پڑھنے کے بے حد شوقین تھے۔ ہاں، مگر اب تو انٹرنیٹ کے لیے بھی کمپیوٹر کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ دادی کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اسی وقت عمر گیم کھیلتا ہوا کمرے میں آیا اور وہیں دادا دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی یہ دیکھ کے میں پھر جیت گیا، عمر نے خوشی سے بتایا۔ ہاں بھائی، زنبیل مل گئی تمہیں گھر میں؟ دادی نے عمر کی بات کو نظر انداز کر کے اسے سوال کیا۔ کون سی زنبیل دادی؟ عمر شاید اب تک بھول چکا تھا۔ ارے وہی امرو عیار کی زنبیل جسے تم گھر میں تلاش کر رہے تھے اور مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے، دادا نے بھی مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ او اچھا، وہ نہیں دادی، میں نے بہت ڈھونڈی مگر مجھے نہیں ملی۔ اب آپ ہی بتا دیں کہاں ہے وہ؟ عمر نے فوراً گیم بند کر کے دادی سے اصرار کیا۔ یہ رہی تمہارے ہاتھ میں۔ دادی سے آخر راز پر سے پردہ اٹھا دیا۔ میرے ہاتھ میں؟ مگر دادی، میرے ہاتھ میں تو موبائل فون ہے۔ عمر ایک دم حیران ہو گیا۔ بیٹا، یہی تو ہے آج کے زمانے کی زنبیل، جس میں دنیا کی ہر چیز سما جاتی ہے۔ گویا موبائل فون نہ ہو گیا، امرو عیار کی زنبیل ہو گئی، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ دادی 11 سالہ عمر سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایسے کہ اس میں فون کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ہی ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے کیلکولیٹر، ٹارچ، کیمرہ، ریڈیو، گھڑی، کیلنڈر، فلمیں، کتابیں اور دنیا جہان کی چیزیں۔ دادی نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، اب میں سمجھا، بالکل ویسی ہی جیسے کہانی میں امرو عیار کی زنبیل میں ہوتی ہے، عمر نے سمجھتے ہوئے کہا۔ آج کل تو سیل فون کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے بنا زندگی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ دادی نے موبائل کی خصوصیات بیان جاری رکھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، یہ اسمارٹ فون تو روز بروز جیسے کوئی جادوئی خزانہ ہوتا جا رہا ہے جس کے ہر وقت چوری ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ دادا نے عمر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن دادا، موبائل سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں، ہے نا؟ عمر نے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی۔
ہاں بیٹا، فائدے تو ہیں مگر نقصانات بھی بہت ہیں، اس لیے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، دادا نے سمجھایا۔ نقصان کیسا ہو سکتا ہے دادا؟ اس سے عمر نے سوال کیا۔ سب سے زیادہ تو یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور تم بچے ہو اور میں ہر وقت گیمز کھیلتا ہوا تمہیں دیکھتا ہوں اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو۔ دادا نے کچھ نقصان بتائے۔ ارے موا، یہ موبائل تو مجھے بھی پر فساد کی جڑ لگتا ہے، جسے دیکھو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دادی نے اب کی بار چڑھ کر کہا۔ دادی، یہ موا کیا ہوتا ہے؟ عمر نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، دادی ایسے ہی کہہ رہی ہیں، ویسے موا ہے جان نامراد وغیرہ کو کہتے ہیں، دادا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پتہ ہے دادا، کل میں برابر والے بلال کے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی خود ہی موبائل چلا رہا تھا۔ عمر نے حیران ہوتے ہوئے یہ بتایا۔ آئے ہائے، وہ 2 سال کا زید، وہ اتنا سا بچہ موبائل فون استعمال کر لیتا ہے؟ دادی کو یہ سن کر شدید حیرت ہوئی۔ جی دادی، اس نے خود دیکھا تھا، زید جب بہت رو رہا تھا تو بلال نے اسے چپ کرانے کے لیے موبائل فون دے دیا۔ عمر نے آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ عمر بیٹا، ویسے تمہارے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل فون ہوتا ہے، یہ بہت خراب عادت ہے، دادی نے عمر سے کہا۔ نہیں تو دادی، ہر وقت تو نہیں، بس وہ جب گیم کھیلتا ہوں تو، عمر نے کسیاتے ہوئے کہا۔ چلو، اب عمر کو سیل فون کے نقصانات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب زیادہ استعمال نہیں کرے گا۔ دادا نے عمر کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے بات بنائی۔ جی دادا، میں وعدہ کر ضرورت کے وقت ہی استعمال کروں گا، عمر نے شرمندہ ہوتے ہوئے عہد کیا۔ یہ ہوئی نہ بات، ویسے بھی تم عمر و عیار نہیں، اس کی زنبیل میں اور آج کی دور کی زنبیل میں بہت فرق ہے، دادی نے مزید انداز میں حقیقت بیان کی۔ ہاں یہ تو ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل دوسروں کو اور خود اس کو فائدہ پہنچاتی تھی، مگر اس کے نقصانات نہیں تھے، دادی نے فرق بتایا۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے دماغ اور کان میں گلٹیاں ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ سیل فون کی شعاعیں دراصل کینسر پیدا کرتی ہیں، اور بڑوں کے مقابلے میں بچے یہ شعاعیں زیادہ جذب کرتے ہیں کیونکہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بچے اسمارٹ فونز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ پیارے نونہالوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں موبائل فون انتہائی ضروری ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے موبائل فون کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کرنا چاہیے۔